مومن ہم بھی ہیں، مومن صحابہ بھی ہیں، یہ فرق کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا، یعنی صحابہ نے اللہ کو مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، فرشتوں کو مانا، کتابوں کو مانا، تو ہم نے بھی یہ ساری چیزیں مانی۔ یعنی ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے کسی جگہ کوئی خانہ خالی ہمارا نہیں ہے، تبھی ہم مومن ہیں۔ لیکن صحابہ اور ہمارا جب فرق دیکھا جائے تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا چیز ہے جو شرف صحبت سے انہیں تو ملی، ہمیں نہیں ملی؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سار بالصحبت لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء سار بالصحبت شہودیا، کا ان بڑوں کا ایمان صحبت کی وجہ سے، یعنی صحابیت کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی بن گیا تھا، ان کا ایمان شہودی تھا، ہمارا شہودی نہیں ہے۔ ایمان ان کا بھی، ایمان ہمارا بھی، جس پہ وہ لائے اس پہ ہم بھی لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی انہیں بھی اور خوشی ہمیں بھی کہ ایمان ہمیں بھی ملا، لیکن ہم کروڑوں مل کر ان میں سے کسی ایک کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ ابن ماجہ میں ہے، لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ اے بعد والو جو تم صحابی نہیں بن سکے، اگر تم میں سے ایک شخص بالغ ہوا، نمازی بنا اسی وقت، حاجی بنا، روزے رکھے، جہاد کیا، تہجدیں پڑھیں، دن رات رب کو یاد کیا، اور یوں 80 سال کا ہوا، 90 سال کا ہوا، صدی کا ہو گیا، صدی سے اوپر عمر چلی گئی، تو فرمایا گیا تمہاری یہ پوری عمر کی نیکیاں ان میں سے کسی ایک کی ایک گھڑی کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، وہ جب جہاد کرے اس وقت جو نور ان پہ برسے وہ تو اور بات ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں اس وقت جو معراج بنے وہ اور بات ہے، جب پیچھے مصلی پہ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں وہ اور انوار و تجلیات ہیں۔ ارے وہ سو جائیں، اور ان میں سے یہ نہیں کہ صدیق اکبر کی نیند کا یہ مقام ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے جو آخری ہے اس کی نیند کا بھی یہ درجہ ہے، اور نیند بھی یہ نہیں ساری نیند، اس نیند میں سے ایک گھڑی کی نیند۔ لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ ادھر ہو کوئی آخری، کوئی ایک، اور ادھر ہو تمہارے داتا گنجے بخش، ادھر ہو تمہارے بابا فرید، ادھر ہو تمہارے غوث اعظم، ادھر ہو تمہارے ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے کسی ایک کی ایک لمحہ کی نیند ایسے عظیم لوگوں کی عمر بھر کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں ان کا ایمان شہودی ہے، ان کا ایمان شہودی ہے۔ ہم مومن تو ہیں، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، لیکن ہمارا ایمان شہودی نہیں ہے۔ کیوں؟ شہودی کچھ وجوہات سے بنتا ہے جو انہیں میسر آئی، ہمیں میسر نہیں۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شہودی کیسے بنا؟ فرمایا 4 وجہ سے شہودی بنا۔ پہلے نمبر پر برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینے سے،
اگر آنکھیں تھیں تو یہ اگر نہیں تھیں تو رب قادر ہے ویسے بھی نور سینوں میں پہنچا دیتا ہے. برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان شہودی تھا. شہودی کیسے بنا؟ کہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار میسر آیا. بطور فرض ہم میں سے کسی کی 1000 صدی بھی عمر ہو جائے اور نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور نیک کام کرتا رہے، لیکن اسے وہ مقام نہیں ملے گا جو انہیں رؤیت رسول علیہ السلام کی وجہ سے مل گیا. اور یہ چناؤ رب نے کیا. دوسری وحضور الملائکہ، فرشتے کے حاضر ہونے کی وجہ سے، فرشتے کے حاضر ہونے کی یہ دوسرا سبب ہے ایمان شہودی بننے کا، کہ وہ محفل تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بالخصوص جبریل علیہ السلام آتے تھے. وہاں جس بیس پر ایمان بن رہا تھا شہودی، وہ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی آپ کی ابر کرم ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کی راتوں میں جبریل آتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دور فرماتے تھے، تو اس وقت کان اجود من الریح المرسلات، وہ تیز ہوائیں جو چونٹی کے بل میں بھی پہنچ جاتی ہیں، سرکار ان سے بھی زیادہ فیض بار ہو جاتے تھے، ان سے زیادہ فیض کہ نور کی نور سے ملاقات ہوتی تھی. تو اس بنیاد پر جب جبریل علیہ السلام کی حاضری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی تو اب پھر اور بہت سی تجلیات صحابہ کو ملتی تھیں. یہ دوسری وجہ بیان کی. تیسری وشہود الوحی، ان صحابہ کو وحی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. یہ شہودی ایمان ہے ان کا. جس وحی کے لفظ آج ہم برکت کے لیے حفظ کرتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں، یہ جب اتری تھی قلب رسول علیہ السلام پر، صحابہ گواہ تھے اس وقت. شہود الوحی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت نور ہے، کرم ہے اور ہر حالت فیض دیتی ہے، لیکن جب وحی کا نزول ہو رہا ہو وہ حالت مزید جود و سخا والی بن جاتی ہے. تو ان صحابہ کو وہ حالت، اس کا مشاہدہ کرنے کا بھی انہیں اللہ نے شرف دیا. چوتھے نمبر پر وَمُعَايَنَةِ الْمُعْجِزَاتِ، ان کا ایمان اس لیے شہودی ہوا کہ انہیں معجزات کا معائنہ کرنا نصیب ہوا. معاینہ، آینہ یعاین معاینتاً، مطلب یہ آمنے سامنے سر کی آنکھوں سے ان کو معجزات کا معائنہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف دیا. ان 4 وجوہات کی بنیاد پر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جب ایمان شہودی بنا تو جو غیر صحابی ہو اگرچہ ویسے کرنی کیوں نہ ہو، وہ ایمان شہودی نہیں پا سکے تو پھر اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو ان صحابہ کو پہلی گھڑی میں مل گیا.